मैनहट्टन में 80 फीट नीचे 90 टन वजनी दरवाजों के पीछे हजारों टन सोना छुपा दिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बड़े बड़े टैंकर्स अमेरिका भेज दिए कि अपने डॉलर रखो और हमारा सोना वापस करो। कहते हैं जब दुनिया को डॉलर्स की इंतहाई जरूरत नहीं रहेगी तो अमेरिका सुपर पावर भी नहीं रहेगा। अमेरिका जंगे हारना अफोर्ड कर सकता है, डॉलर हारना नहीं। क्या वाकई ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स करेंसी जारी करने वाला है? क्या वो कर सकता है? करेंसी वो हाउस ऑफ कार्ड्स है जो एक बार अगर गिरना शुरू हो तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रिटन वुड्स सिस्टम के फेल होने पर डॉलर को सबसे बड़ा सहारा सऊदी अरब से मिला, लेकिन ये लाइफ लाइन अब कितनी बाकी है? क्या कभी चाइनीज युआन डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? क्या चीन इसके लिए तैयार भी है? डॉलर एम्पायर का गिरना क्या दुनिया के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? अमेरिकन माइट और यूएस डॉलर के सुपर पावर स्टेटस को अगर कोई एक चीज खत्म कर सकती है तो वो अमेरिका के अंदर है। एम्पायर्स हमेशा अंदर से पहले खोखली होती है, बाहर से हमलावर बाद में। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राइज। अमेरिका की ताकत में सबसे बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स का है। अगर डॉलर दुनिया की सुपर करेंसी रहेगी तो अमेरिकी सुपर पावर स्टेटस भी कायम रहेगा, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी वही चलाएगा। जब यूएस डॉलर बतौर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी अपनी वक़्त खोना शुरू करेगा, अपनी रेलेवेंस लूज करना शुरू करेगा, तब आप समझ जाएंगे कि अमेरिकन पावर ओवरऑल भी उतना ही गिरना शुरू हो चुकी है। अभी भी आप देखें तो दुनिया जैसे जैसे मल्टीपोलर होती जा रही है, उसी रिदम से उसी तरह मुख्तलिफ पावर्स डी डॉलराइजेशन की कोशिशें भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब उनके मफादात यूएस डॉलर से और अमेरिकन डॉलर एम्पायर से टकराने लगे हैं। अभी पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स के अहम तरीन मुल्क ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने तजवीज़ दी थी कि ब्रिक्स ममालिक को नए पेमेंट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, यानी अमेरिकन सिस्टम जो कि डॉलर बेस्ड है, स्विफ्ट बेस्ड है, उसके मुकाबले में नया सिस्टम लाना चाहिए और आपसी तिजारत के लिए, म्यूचुअल ट्रेड के लिए नई कॉमन करेंसी पर काम करना चाहिए। उसके बाद से स्पेकुलेशंस और अफवाहें गर्दिश करने लगी कि ब्रिक्स की कोई करेंसी अब आई कि अब आई। हालांकि इस बात को ब्रिक्स के सबसे पावरफुल कंट्री चीन ने आगे नहीं बढ़ाया था, ना ही इंडिया, साउथ अफ्रीका या रशिया ने, जो कि ब्रिक्स के बाकी ताकतवर ममालिक हैं, उन्होंने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। ये तो सही है कि उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया, मगर इनमें से एक एक बहरहाल जानता ज़रूर था कि अमेरिकन माइट को अगर चैलेंज इन्होंने करना है तो पहले डॉलर को चैलेंज करना होगा। अब हकीकत यह है कि ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि डॉलर की, यूएस डॉलर की ताकत 100 साल में, एक सेंचुरी में सेट किए गए वो सिस्टम्स हैं जो इसके बेसिक पिलर्स हैं, इसके बुनियादी स्तून हैं। क्यूरियस फेलोज, अमेरिकन डॉलर का पहला पावरफुल पिलर तो ये है कि अमेरिकन जीडीपी यानी अमेरिकन इकोनॉमी का साइज 30 ट्रिलियन डॉलर है और दुनिया का कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं करता, करीब भी नहीं है। चाइना भी अभी 18 ट्रिलियन डॉलर और 20 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान ही गर्दिश करता है। इसके बाद के मुमालिक तो इनके आधे से भी आधे पर है। इसी वजह से दुनिया की कुल ट्रेड में 22%, 22% हिस्सा अमेरिकन ट्रेड का है, यानी वो चीज़ें, वो मसनूआत जो अमेरिका ख़रीदता है या बेचता है, उसका हिस्सा दुनिया में 22% है। सो ये अमेरिकन डॉलर का सबसे बुनियादी बेसिक पिलर है। लेकिन इसकी, डॉलर एम्पायर की, सिर्फ यही एक ताकत नहीं है। इसकी ताकत का दूसरा अहम पिलर और तारीखी लिहाज से सबसे बड़ा पिलर यह है कि अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। दुनिया का हर मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यूएस डॉलर्स महफूज रखता है, रिजर्व रखता है, ताकि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बैलेंस कर सके। फेडरल रिजर्व वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आज भी 58%, 58% हिस्सा डॉलर ही का है। दूसरे नंबर पर जो करेंसी है वो यूरो है और ये 20% है। चाइनीज युआन तीसरे नंबर पर है और सिर्फ 6% है, 6% है। सो डॉलर की सबसे बड़ी ताकत तो ये हुई कि हर मुल्क को अपने पास बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स इन रिजर्व्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए चाहिए ही है। भले वो मुल्क अमेरिका का दोस्त हो, दुश्मन हो, उसे दोनों सूरत में यूएस डॉलर्स रखना पड़ेंगे। आप देखिए कि चीन के पास 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा वैल्यू के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स ही का है।
फिर जापान के पास 1 ट्रिलियन से कुछ ऊपर की फॉरेन करेंसी है जिसका बड़ा हिस्सा डॉलर है। यहाँ तक कि रशिया, जो कि इस वक्त अमेरिका के साथ एक इनडायरेक्ट जंग की सूरत में है, उससे जंग लड़ रहा है, वॉर में है, स्टेट ऑफ वॉर में है, उसके पास भी 680 अरब डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिनमें से 300 अरब डॉलर्स तो अमेरिका ने अभी फ्रीज किए हैं 3 साल पहले। स्टेबल इंटरनेशनल ट्रेडिंग दिखाने के लिए डॉलर रिजर्व्स का ये सर्कुलर पाई चार्ट आपने अक्सर देखा होगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि किस मुल्क के पास कितने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, और इनमें याद रखें सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अपने पास कई तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत कम यूएस डॉलर रिजर्व में है। इसका फॉरेन करेंसी रिजर्व 243 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि दुनिया में 15वें नंबर पर है। मगर अमेरिका को फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे सिर्फ डॉलर्स छापने हैं, प्रिंट करने हैं। क्योंकि डॉलर वो करेंसी है जिसका स्टैंडर्ड गोल्ड या कोई दूसरा एसेट नहीं है। ये बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये खुद गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया गया है। और यही दोस्तों वो तीसरा पिलर, तीसरा स्तून, तीसरा पॉइंट है जो डॉलर को सबसे बड़ी दुनिया की ताकतवर इकोनॉमी बना रहा है। अब ये कैसे हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरा यूरोप तकरीबन तबाह हो चुका था और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने में ज़ाहिर है आज हम जानते हैं कि कुछ ही वक्त था, उस वक्त अमरीकी इत्तेहादी तकरीबन कंगाल हो चुके थे। तो एक मार्शल प्लान उस वक्त बन रहा था, जिसके तहत अमेरिका ने पूरे यूरोप की अपने एलाइज की रीबिल्डिंग के लिए उन्हें फंड देना था, यानी कर्जे और इमदाद देना थी। उस वक्त अमेरिका ने जुलाई 1944 में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, तरक्याती कामों के लिए लोन्स, कर्जे देने का फैसला हुआ अपने एलाइज को। शॉर्ट टर्म लोन्स इसलिए थे ताकि वो ममालिक अपना बजट डेफिसिट पूरा कर सकें। लॉन्ग टर्म इसलिए थे कि तबाह हाल यूरोपियन इत्तेहादी ममालिक और दीगर अमेरिका के इत्तेहादी जो नॉन यूरोपियंस थे, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर सकें, पुल, रोड्स, बिजनेस सेंटर्स, रेलवेज और एयरलाइंस वगैरह बना सकें। शॉर्ट टर्म कर्जों के लिए IMF कायम किया गया और लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक। अब इस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की सबसे अहम बात अमरीकी नुक्ता नज़र से ये थी कि ये तमाम कर्जे और लेन देन US डॉलर में ही तय पाना था। यूरोपियन ममालिक को अपना सोना, अपना गोल्ड अमेरिका के पास रखवाना था और उसके बदले में डॉलर्स ले लेना थे, ताकि अपने मुल्कों को रीबिल्ड कर सकें, रीडेवलप कर सकें। सोना वापस लेने के लिए एक रेट ब्रिटेन वुड सिस्टम में फिक्स किया गया, ताकि रोज़ रोज़ के करेंसी एक्सचेंज में कोई बखेड़ा ना आए। तय पाया कि हर 1 औंस गोल्ड $35 स्टैंडर्ड होगा। मतलब $1 के बदले में अमेरिका पाबंद होगा कि वो 0.88 ग्राम फाइन गोल्ड वापस करेगा। उस वक्त वेस्टर्न पावर्स अमरीकी मदद से वर्ल्ड वॉर जीती थी और तबाहाल थीं। उन्होंने अमेरिका पर अंधा एतमाद दिखाया और अपना सोना अमेरिकन रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के हवाले कर दिया। मैनहट्टन में 80 फीट ज़ेरे ज़मीन एक 90 टन के मजबूत दरवाजे के पीछे हज़ारों टन सोना छुपा दिया गया, स्टोर कर दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी डिज़ाइन की गई, सोने की ट्रांसफ़र के लिए अलग से गोल्ड बैंकिंग का निज़ाम बनाया गया। सोना अमेरिका के पास चला गया और दुनिया को एक रेट मिल गया कि वो $35 में 1 औंस सोना खरीद सकते हैं। मतलब डॉलर की बैक पर एक इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड उस वक्त आ गया। फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, बेल्जियम और इटली समेत कई मुल्कों ने अपना सेंट्रल बैंक रिजर्व गोल्ड अमेरिका के पास रखवा कर US डॉलर्स ले लिए। उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। यहाँ से दोस्तों डॉलर को सबसे ज़्यादा रिजर्व करेंसी के तौर पर रखने का दुनिया में आगाज़ होता है, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा डॉलर होना थे, मतलब उतना ही सोना आपके पास दरअसल है, क्योंकि हर एक डॉलर का मतलब 0.88 ग्राम सोना ही तो था। ये मामला 1944 से 70s तक, मिड 70s तक करीब चलता रहा। अमेरिका दुनिया की वेस्टर्न सुपर पावर बन गया और डॉलर दुनिया की किंग करेंसी बन गया। लेकिन क्या होता है कि 60s में, यानी 70 से कुछ पहले, अमेरिका वियतनाम जंग में बुरी तरह फंस गया, दुनिया की एक महंगी तरीन जंग में फंस गया। इसके वॉर एमिशंस की वजह से खून बहाने और जंगें जीतने के शौक में इसका बजट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अमेरिका ने अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए खुफिया तौर पर धड़ाधड़ डॉलर्स छापना शुरू कर दिए। अब जाहिर है ये बात छुपी हुई थोड़ी रह सकती थी। फ्रांस समेत बाकी वेस्टर्न पावर्स को, अमेरिकन एलाइज को भी अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका ने गोल्ड के साथ जो डॉलर का लिंक कायम किया गया था ब्रिटेन वुड में, उसमें बेवफाई शुरू कर दी है, वादा खिलाफी शुरू कर दी है। वो समझ गए कि अब अमेरिका के पास रिजर्व सोने के बराबर डॉलर नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है,
یعنی ان کے پاس ریزرو کرنسی کی ویلیو گر چکی تھی۔ فرینچ پریزیڈنٹ چارلز ڈیگال کا یہ مشہور زمانہ فقرہ اسی وقت کا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں امریکہ جتنے چاہے ڈالر چھاپ سکتا ہے، مگر سونا تو چھاپا خانے میں نہیں ڈالا جا سکتا نا۔ فرینچ پریزیڈنٹ چارلز ڈیگال نے مستقبل میں کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے امریکہ سے اپنا سونا واپس نکالنا شروع کر دیا۔ پریزیڈنٹ ڈیگال نے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے مطابق $35 فی اونس کے حساب سے اپنا سونا امریکہ سے لینا شروع کیا۔ 1963 سے 66 تک تقریباً 3 سال میں ٹرکوں، ہوائی جہازوں اور وار شپس میں بھر بھر کے فرانس نے اپنا تقریباً 3313 ٹن سونا امریکی بینکوں سے نکلوا لیا۔ رفتہ رفتہ باقی ممالک کو بھی احساس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، گڑبڑ ہے۔ ویسٹ جرمنی اور دوسرے ممالک نے بھی اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یہ سب خفیہ طور پر ہو رہا تھا کیونکہ اگر یہ بات میڈیا میں، دنیا میں عام ہو جاتی تو ڈالر سمیت امریکن ٹریڈ مونوپولی بھی ایک دم سے گرنے لگتی، کیونکہ امریکہ کے پاس اب واقعی اتنا سونا تھا ہی نہیں جتنے زیادہ ڈالرز چھاپے جا چکے تھے اس ویلیو کے حساب سے۔ دوسرے الفاظ میں برٹن ووڈ سسٹم پریکٹیکلی فیل ہو چکا تھا۔ ویسٹرن پاورز کو امریکی گولڈ ریزرو پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ فرانس، ویسٹ جرمنی، اٹلی اور کئی ممالک نے اپنا سونا نکالنا شروع کر دیا۔ امریکہ چونکہ بہت زیادہ نوٹ چھاپ چکا تھا، اس لیے اسے $35 پر اونس گولڈ اب بہت مہنگا پڑ رہا تھا کیونکہ ویلیو ڈاؤن ہو چکی تھی ڈالر کی۔ پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت اس کے ریزروز لوئسٹ نمبر پر آ سکتے تھے۔ یہاں امریکہ کو ایک جینیس تبدیلی کی ضرورت تھی، ایک چینج کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ ڈالر کی طاقت اور انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم پر اپنی مونوپولی کو قائم رکھ سکے، بچا سکے۔ ہوا یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے 15 اگست 1971 میں ٹی وی پر آ کر ایک مختصر سی تقریر کی۔ یہ اسپیچ انٹرنیشنل اکنامک سسٹم میں ایک سیسمک شفٹ تھا، ایک زلزلہ تھا، اسی لیے اسے نکسن شاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تقریر کے ایک جملے نے امریکن سپر پاور سٹیٹس کو، ڈالر کے سپر پاور سٹیٹس کو آئندہ کئی برسوں کے لیے پھر مضبوط کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کی بنیادوں میں، اس کے بیسس میں ایک ڈائنامائٹ بھی فٹ کر دیا، ایک بم بھی فٹ کر دیا۔ اس ڈائنامائٹ کو، اس بم کو آپ اس ویڈیو کے آخر تک اچھی طرح سمجھ جائیں گے، غور سے سنتے رہیں۔ نکسن سپیچ کا وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے سیکرٹری خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ عارضی طور پر ڈالر کو گولڈ اور کسی بھی دوسرے ایسٹ سے ڈی لنک کر دو، ٹیمپریریلی۔ I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. تقریر میں پریزیڈنٹ نکسن نے جس عارضی، جس ٹیمپریری ڈی لنکنگ کی بات کی تھی وہ پھر مستقل ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا اور آج تک چل رہا ہے۔ امریکن ڈالر آج خود ایک سٹینڈرڈ ہے، فیٹ کرنسی ہے، وہ کسی ریزرو ایسٹ پر، گولڈ وغیرہ پر بیس نہیں کر رہا۔ اس وقت کے بعد سے امریکہ ڈالر پر ڈالر پرنٹ کرتا جا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان بھی امریکہ کو ہی پہنچ رہا ہے، اور اسی کو ہم نے ڈائنامائٹ کہا تھا، کیونکہ ڈالر کو سٹینڈرڈ فیٹ کرنسی بنانے کے وقت 71 میں رچرڈ نکسن کی تقریر کے وقت امریکن نیشنل ڈیٹ صرف $400 بلین سے کچھ کم تھا، لیس دین $400 بلین۔ آج کتنا ہے؟ $34 ٹریلین، 34,000 ارب ڈالر۔ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی 9,000% سے زیادہ اضافہ ہے جو اس وقت سے ہوا ہے جب سے امریکہ نے ڈالر کو گولڈ سے الگ کیا ہے اور اسے خود ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ آج امریکن جی ڈی پی کا 125% نیشنل ڈیٹ ہے۔ وہ کہ اس کی بہت سی دوسری وجوہات بھی ہیں، لیکن بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ اس کے بعد سے امریکن ڈیلرز کے پاس اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بڑی بڑی جنگیں چھیڑنے، اربوں ڈالرز پھونک ڈالنے اور فضول خرچی کرنے سے پرہیز کریں۔ ظاہر ہے انہیں انٹرنل قرض ہی لینا تھا اور قرض اتارنے کے لیے وہ خود ہی ڈالر چھاپ سکتے تھے، جو کہ وہ چھاپ رہے ہیں، خود ہی قرض لیتے ہیں اور اس قرض کے مطابق پھر ڈالر چھاپ لیتے ہیں۔ یہ سائیکل اب تک چل رہا ہے اور اگر چلتا رہا تو ساری دنیا کے اکانومسٹ جانتے ہیں کہ یہ ببل پھر ایک دن پھٹے گا۔ صرف امریکہ ہی نہیں، پورا ورلڈ ٹریڈ سسٹم امبیلنس ہو جائے گا۔ مگر کیا کریں کہ رچرڈ نکسن کے نکسن شاک کی میڈنس اب تک جاری ہے۔ برٹن ووڈ سسٹم ناکام ہو بھی چکا، مگر IMF اور ورلڈ بینک، جو کہ اسی کے 2 ادارے تھے، اب نئے ٹیکٹکس سے کرنسی ریٹس میں رد و بدل کر کے قرض پر انٹرنیشنل سسٹم چلانے میں اب تک کامیاب ہو رہے ہیں۔
آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر برٹن ووڈ سسٹم ناکام ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد اب 50 سال سے اوپر ہو گئے ڈالر ہی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور کرنسی کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کیورس فیلوز. اس کا جواب ہے سعودی عرب. جی ہاں، جب 70s میں برٹن ووڈ سسٹم پریکٹیکلی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا اور لگنے لگا کہ دنیا کو اب شاید امریکن ڈالرز ریزرو میں رکھنے کی ضرورت نہ پڑے یا اتنی ضرورت نہ ہو جتنی پہلے تھی، تو امریکہ نے سعودی عرب سے ایک ہسٹورک ڈیل کی، ایک تاریخی بندوبست کیا. یہ دوستو 1974 کی بات ہے، جب عرب ورلڈ اسرائیل سے 73 کی ایک بڑی جنگ ہار چکی تھی. مسلم عرب ورلڈ میں ایک پینک، ایک شرمندگی کی لہر تھی. سعودی عرب کا ویسٹرن ممالک کو آئل سپلائی بند کرنا بھی ناکام ثابت ہو چکا تھا. یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب کو بطور ملک اور آل سعود کو خاندانی طور پر اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے تھی، جبکہ عارضی آئل کرائسس کی وجہ سے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو انرجی کی، آئل اینڈ گیس کی ان انٹرپٹڈ سپلائی چاہیے تھی، بلا کسی روک ٹوک کے مستقل سپلائی چاہیے تھی. پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ہی سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ساتھ ایک ڈیٹیل فریم ورک پر کام شروع کیا. اگرچہ پریزیڈنٹ نکسن اس کے کچھ ہی دیر بعد واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے مستعفی ہو گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا، مگر ان کے فورن سیکرٹری ہنری کسنجر اس ڈیل پر سعودی عرب کے ساتھ کام کرتے رہے. پیٹرو ڈالر اسی ڈیل کا نتیجہ تھا. اس مشہور زمانہ پیٹرو ڈالر ڈیل میں یہ تھا کہ سعودی عرب اپنی تمام آئل ایکسپورٹ صرف اور صرف US ڈالرز میں کرے گا. اس وقت سے ڈالر اور پیٹرول کے اس لنک کو پیٹرو ڈالر کہا جاتا ہے. یہی ڈالر کی طاقت کا چوتھا ستون، فورتھ پلر ہے اور آج کا ہے. اس ڈیل میں طے پایا تھا کہ تیل کی ڈالرز میں فروخت سے جو بھی بلینز آف ڈالرز منافع سعودی عرب کو حاصل ہوگا، اسے سعودی عرب امریکہ میں انویسٹ کرے گا. بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو ملٹری سیکیورٹی دے گا، جدید ویپنز سیل کرے گا، سعودی عرب میں ملٹری بیسز ظاہر اسی لیے قائم کرے گا اور آل سعود کی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں بھی تعاون کرے گا. اب چونکہ اس وقت دنیا میں کولڈ وار جاری تھی، دنیا کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کے دو بلاکس میں تقسیم تھی. کیا تھا کہ نان کمیونسٹ بلاک آف ورلڈ کا تقریباً 67% آئل ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی سعودی عرب ہی کنٹرول کرنے لگا. انڈائریکٹلی اس طرح کہ آئل فروخت کرنے والے ممالک یا پیدا کرنے والے ممالک جنہیں اوپیک کنٹریز کہا جاتا ہے، ان میں سب سے طاقتور سعودی عرب ہی تھا. باقی تمام اوپیک کنٹریز بھی اسے ہی فالو کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے پیٹرو ڈالرز ڈیل میں کیا بھی. انہوں نے بھی اپنی آئل ڈیلز دنیا میں کہیں بھی کرتے تھے تو وہ US ڈالرز ہی میں کرنے لگے. آج تک سوائے چند بہت مائنر ایکسپورٹس کے، سعودی عرب، گلف کنٹریز اور تمام اوپیک کنٹریز سوائے ایران کو نکال کر، کیونکہ اس پر پابندیاں ہیں، وہ تمام اپنی ڈیلز US ڈالرز میں ہی کر رہے ہیں، آئل اینڈ گیس دونوں کی. تو خیر، اس 74 کی پیٹرو ڈالر ڈیل نے برٹن ووڈ سسٹم کی تباہی کے باوجود ایک بار پھر امریکن ڈالر کو نئی زندگی دی، بہت طاقت دی. کیونکہ اب سونا نہیں، آئل اینڈ گیس، جو کہ اس وقت کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز تھی، اس کے لیے ہر ملک کو ڈالر ریزرو چاہیے تھے. یاد رکھیں کہ اس ڈیل میں گیس، LNG وغیرہ شامل تو نہیں تھے، مگر چونکہ اوپیک کنٹریز ہی LNG اور گیس وغیرہ بھی پروڈیوس کر رہے تھے، اس لیے یہ ڈیلز بھی ڈالرز ہی میں ہونے لگی اور آج تک ہو رہی ہیں. یہ صرف آئل نہیں رہی، بلکہ گیس اور اس سے منسلک دوسری انرجی پروڈکٹس پر بھی لاگو ہونے لگی. تو کیورس فیلوز، جب آئل اینڈ گیس کے لیے ہر ملک کو ڈالر ریزروز رکھنے کی ضرورت پڑ گئی تو آسانی کے لیے اب انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی یہی ٹرینڈ چلنے لگا. امریکہ سب سے بڑا امیر ملک تھا، سب سے بڑی بائنگ پاور، خریدار بھی اسی کے پاس تھے، یورپ اس کے ساتھ تھا. انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈالر ہی سٹینڈرڈ بنا رہا، جبکہ گولڈ اب اس کے پیچھے نہیں تھا. کنٹریز نے آئل اینڈ گیس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کے لیے بھی ڈالر کو ریزرو کے طور پر رکھنا شروع کر دیا. جس ملک کے پاس جتنے زیادہ ڈالر ریزروز ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اس کی اکانومی اتنی ہی سٹیبل تصور کی جانے لگی. لیکن آج ایک بار پھر امریکن ڈالر امپائر کو زوال کا سامنا تو ہے. زوال ہوا نہیں، مگر زوال شروع ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ دوستو، ایک بار پھر آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کچھ منٹ پہلے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ نکسن نے ڈالر کو گولڈ سے ڈی لنک کر کے، الگ کر کے، اور پیٹرو ڈالر کی ڈیل سے امریکن پاور کو، امریکن ڈالر پاور کو ایک نئی زندگی اور طاقت تو دے دی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ڈائنامائٹ بھی اس کی بنیادوں میں فٹ کر دیا تھا. کیونکہ اب اس کی اکانومی کا ایک اچھا خاصا حصہ دو ایسے پوائنٹس پر کھڑا تھا، ایسے پلرز پر کھڑا تھا جو گر سکتے تھے.
ایک یہ کہ آخر کب تک دنیا کو پیٹرول اور گیس کی ضرورت رہے گی، دوسری یہ کہ امریکن نیشنل ڈیٹ، امریکہ کا قرضہ کتنا کنٹرول میں رہ سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹرولز کمزور ہو رہے ہیں، دنیا تیزی سے گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ ہوگا یہ کہ جیسے جیسے دنیا میں فوسل فیول کی، کروڈ آئل اینڈ LNG وغیرہ کی ضرورت گھٹتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، ویسے ویسے دنیا میں پیٹرو ڈالرز کی ضرورت بھی کم ہوتی جائے گی۔ ظاہر ہے اگر کسی ملک کو ہر ماہ اربوں ڈالرز کا آئل اینڈ گیس خریدنا ہی نہیں تو وہ اربوں ڈالرز کے ڈالر ریزروز کیوں رکھے گا؟ وہ اسے مارکیٹ میں بیچے گا کیوں نہیں، اور اس سے گولڈ یا یوروز یا دوسری ریزرو کرنسیز کیوں نہیں خریدے گا، وہ بیلنس کرنسیز میں کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ پیٹرو ڈالر کا کم ہونا وہ ایک پوائنٹ تھا جو ڈالر کو کمزور کرے گا، اور نتیجے کے طور پر امریکن ہیجمون سٹیٹس کو، اس کے طاقتور انٹرنیشنل پولیس مین کے سٹیٹس کو بھی کمزور کر دے گا۔ دوسرا فیکٹر تھا امریکن نیشنل ڈیٹ، قرضہ جو کہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر US ڈالر کی ویلیو اب کمزور ہوتی ہے، بہت زیادہ گرتی ہے، تو امریکہ کے لیے سستے قرضے لینا، ڈالر چھاپ کر قرض اتار دینا ناممکن ہوتا جائے گا۔ پھر امریکہ جس طرح اب طویل جنگیں، لایعنی جنگیں، بے مقصد جنگیں اور پراکسیز چلانے میں سب سے طاقتور، سب سے آگے، سب سے تیز ہے، تو یہ طاقت اس کی بہت محدود ہو جائے گی۔ بائی دا وے، دنیا کا اکنامک سٹرکچر اور ٹریڈ سسٹم کچھ اسی طرف رفتہ رفتہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی دنیا کے 70%، 70% سے زیادہ ٹریڈ امریکن US ڈالرز ہی میں ہوتی تھی، اور آج یہ 54% ہے، یعنی تقریباً 16% ڈاؤن ہو چکا ہے، کیونکہ آج اچھا خاصا حساب انٹرنیشنل ٹریڈ کا یورپین کرنسی یورو میں ہوتا ہے اور چائنیز یوان کی طرف چلا گیا ہے۔ اگر یہ حصہ مزید بھی بڑھتا رہا یوان اور یورو اور دیگر کرنسیز کی طرف، 20 سے 30% تک اگر US ڈالر آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں امریکی ڈالر اور امریکی طاقت دھڑام سے اگر گرے گی نہیں تو یہ ضرور ہوگا کہ وہ اپنی نیچرل ویلیو پر آ جائے گی، آج کی ویلیو سے بہت پیچھے آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے کبھی برٹش اسٹرلنگ پاؤنڈ دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی تھی، جسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈالر نے ریپلیس کر دیا۔ ظاہر ہے اسٹرلنگ پاؤنڈ ایک دم سے تو ختم نہیں ہو گیا، بس اس کی ویلیو بہت کمزور ہو گئی، اور ایک بہت لمبی جدوجہد اور رائٹ پالیسیز، اسٹیبل اکانومی اور بہت محنت کے بعد پھر وہ ایک صحیح جگہ پر آیا جہاں وہ آج ہے، مگر ڈالر سے پھر بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کے والیوم میں بہت پیچھے ہے۔ امریکی ڈالر اور طاقت کو جو تیسری چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے وہ اس کی ویپنائزیشن ہے، یعنی ڈالر کو جس طرح اسلحے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ویپن کے طور پر، مطلب پابندیاں لگانا، سینکشنز لگانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان جیسے کئی امریکن پریزیڈنٹس شو آف پاور کے لیے اپنی بنیادوں میں رکھے ہوئے ڈائنامائٹ کو چھیڑتے رہتے ہیں، اور دراصل لانگ ٹرم میں اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ رشیا کو لے لیں، اس کے اربوں ڈالرز امریکی اور ویسٹرن بینکنگ سسٹمز میں محفوظ تھے، ریزرو تھے۔ کسی بھی چپکلش اور لڑائی کے باوجود رشیا امریکن اور ویسٹرن سسٹمز پر بھروسہ کر رہا تھا، مگر 24 فروری 2022 کے بعد جب امریکہ نے یورپین ایلائز کی مدد سے روس کے 300 ارب ڈالرز، 300 بلین ڈالرز فریز کر دیے، تو یہ اعتماد 100% ختم ہو گیا۔ یہ سینکڑوں بلینز آف ڈالرز رشیا نے اسی لیے ویسٹرن ممالک کے سسٹمز میں رکھے تھے کہ یورپین کنٹریز روس سے گیس اور دیگر انرجی پروڈکٹس خریدتے تھے۔ یہ ایک طرح سے سہولت بھی تھی سب کے لیے، اور رشین ریزروز کا ایک حصہ بھی ویسٹرن سسٹم میں موجود رہتا ہے۔ پھر رشیا نے بلینز آف ڈالرز کے امریکن بانڈز بھی خرید رکھے تھے۔ بینک آف انگلینڈ، یورپین سینٹرل بینک اور JP مورگن جیسے اداروں میں اس کے ریزرو تھے، انویسٹمنٹس تھی، اور بہت بڑی تعداد میں تھی۔ جب امریکہ نے یہ سارے ڈالرز رشیا کے US ڈالرز فریز کر دیے اور اعلان کیا کہ وہ رشین ریزروز کو، رشین ڈالرز کو یوکرین کی ری بلڈنگ کے لیے استعمال کریں گے جب یہ جنگ ختم ہوگی، تو یہ بہت بڑی بے ایمانی تھی، بہت بڑا دھوکہ تھا۔ صرف روس سے ہی نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے امریکن سسٹم پر اعتماد کے ساتھ کھلواڑ تھا، اس کے اوپر بم پھینک دیا گیا تھا۔ اس کا انٹرنیشنل سطح پر اثر ہونا لازمی تھا، اور وہ ہوا۔ رشیا سمیت پوری دنیا کو یہ میسج پہنچ گیا کہ امریکہ آپ کی دولت اور آپ کے ٹرسٹ اور آپ کے بانڈز کو اپنے سیاسی اور جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ پھر یہ کہ امریکہ اور ویسٹرن سسٹمز پر اندھا اعتماد اب آپ نہیں کر سکتے۔ ہر صورت ریزرو اپنے ملک میں یا اپنے بہترین دوست ملک میں ہی ہونے چاہیے، یہ میسج گیا دنیا کو۔ تیسری بات جو اس سٹیپ اور اس جیسے دوسرے امریکن اقدامات سے دنیا نے سمجھ لی وہ یہ تھی کہ اگر آپ امریکہ کے دوست نہیں ہیں، بہت زیادہ آپ کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ کی ایکسپورٹس بھی ڈالرز، US ڈالرز میں نہیں ہونی چاہیے۔
آپ کی اپنی یا کسی اور قابل بھروسہ کرنسی میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی دولت محفوظ، مضبوط اور آپ کے کنٹرول میں رہے۔ ڈالر پر ڈپینڈنسی کم سے کم ہونی چاہیے، یہ پیغام چلا گیا دنیا کو، اور یہ پیغام امریکن پریزیڈنٹس بار بار دیتے ہیں اپنی بنیادوں میں پڑے ہوئے ڈائنامائٹ کو چھیڑ کر۔ اس بات کو 8 سال پہلے ہی رشیا نے سمجھ لیا تھا، اور 2014 سے ہی روس نے مسلسل اپنے ڈالرز، یورو اور اسٹرلنگ پاؤنڈ ریزروز کو کم کرنا شروع کر دیا تھا اور گولڈ کو، سونے کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا۔ چائنا بھی یہی کچھ جائگنٹک سکیل پر پچھلے 25 سال سے 25 ایئر سے کر رہا ہے۔ اس سال مارچ تک اس کے گولڈ ریزروز، سونے کے ذخائر 2292 ٹن ہو چکے تھے، 2292 ٹنز۔ رشیا پر 2014 میں جب کرائمیا پر قبضے کے بعد پابندیاں لگنا شروع ہوئی، تب ہی اس نے اپنے ریزروز کو گولڈ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب سے اب تک رشیا اپنے گولڈ ریزروز میں سونے کے ذخائر میں 86%، 86% اضافہ کر چکا ہے، کیونکہ اپریل 2025 کی رپورٹ کے مطابق رشین گولڈ ریزروز 2336 ٹن ہو چکے ہیں، 2336 ٹن۔ یہ اس کے کل ریزروز کا 36% بنتے ہیں۔ یہی کچھ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک بھی تیزی سے کر رہے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی اکانومیز جیسے کہ چائنا اور رشیا تیزی سے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اس کا ایک اسٹریٹجک مقصد ہے ان کا۔ کیا برکس اس ڈی ڈالرائزیشن کو تیز کر سکتا ہے، کر رہا ہے؟ ہاں، کسی حد تک، کیونکہ 10 سال پہلے 2015 میں برکس نے نیو ڈیولپمنٹ بینک NDB کی بنیاد رکھی تھی۔ اس بینک کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو، برکس کے جو ممبر ممالک ہیں، ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے قرض دیے جائیں۔ یہ لونز، یہ قرضے صرف ڈالرز میں ہی فائنانس نہیں کیے جانے تھے، یہ بنیادی بات تھی، بلکہ گریجولی یوں تھا کہ لوکل کرنسیز میں ان کو ڈیل کیا جائے گا، فائنانس کیا جائے گا، ایک دم سے نہیں۔ اب تک اس نے کل 39 بلین ڈالرز کے برابر کی فائنانسنگ کر دی ہے، جس کا بہت بڑا حصہ انڈیا، ساؤتھ افریقہ، رشیا، چائنا اور برازیل کے مختلف لوکل پروجیکٹس میں خرچ کیا گیا ہے۔ اس کا 1/3 حصہ چائنیز کرنسی، یوان، RMB، ساؤتھ افریقہ کے رنز اور برازیلین ریال میں جاری کیا گیا۔ باقی 2/3 US ڈالر میں ہی ہے۔ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ برکس بینک یعنی NDB ایک خاص حد تک ہی ڈی ڈالرائزیشن کر سکا ہے، اور وہ بھی صرف ان ممالک میں، ان پروجیکٹس کی حد تک جن کی تمام فائنانسنگ برکس ممالک کے اندر ہی ہونا تھی، اور انہی کے ممالک میں ان پروجیکٹس کو ڈیل کرنا تھا، ان سے باہر نہیں ہونی تھی۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ برکس اپنی کرنسی لائے گا اور ڈالر کی چھٹی ہو جائے گی، مگر اس ویڈیو میں جس طرح ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب تک ڈالر کے 4 بنیادی پلرز قائم ہیں، ڈالر امپائر کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اسے کوئی ایک کرنسی آج بھی ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ یعنی جب تک IMF، ورلڈ بینک ڈالرز میں ڈیل کر رہے ہیں، جب تک پیٹرو ڈالرز موجود ہیں، جب تک امریکہ کی اپنی اکانومی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، ڈالر کو کوئی حقیقی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں دنیا میں ہو جانے کے بعد بھی 1970-80 میں، 1970s-80s میں ورلڈ ٹریڈ میں امریکہ کا حصہ جو 25% تھا، وہ آج 50 سال بعد آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ 22%۔ یعنی صرف 3% تبدیلی ہوئی ہے، اس میں کمی ہوئی۔ آج بھی امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ والیوم رکھتا ہے انٹرنیشنل تمام ٹریڈ میں پرسنٹیج کے حساب سے، یعنی وہ پروڈکٹس جو امریکہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے مجموعی طور پر۔ ہاں، جس دن امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی نہیں رہے گا، جس دن اس کے ایلائز یعنی یورپین ممالک اس کے ڈالر سے زیادہ اور امریکی مارکیٹ سے زیادہ کسی دوسری کرنسی اور کسی دوسری مارکیٹ پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اس دن ڈالر کا کنگ سٹیٹس واقعی ختم ہو جائے گا۔ کنگ سٹیٹس، اس کے ساتھ ہی امریکی سپر پاور کا کنگ سٹیٹس، انٹرنیشنل پولیس مین سٹیٹس بھی ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ دوستوں کہ امریکن پاور اور امریکن ڈالر کے زوال کو اگر کوئی چیز بہت تیز کر سکتی ہے تو وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹس کا بار بار آنا۔ اس ویڈیو کی ساری کہانی سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے ایلائز کا اعتماد، اپنے اتحادیوں کا بھروسہ امریکن ڈالر پاور کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرفس اور سینکشنز کے رومانس میں مبتلا ہے، جس طرح وہ اپنے ہمسایہ بہترین دوست ممالک کو اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح وہ اپنے اتحادیوں کو اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کے الائنسز کو ڈی فنڈ کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کو اندر سے کمزور اور کھوکھلا کرتی جائیں گی۔
इस पर इत्तेहादी और कमज़ोर ममालिक दोनों का एतमाद और भरोसा कम होता जाएगा और ये ट्रस्ट कहीं और लाजमी ट्रांसफ़र होगा। ये चाइना भी हो सकता है, ये कोई इंटरनेशनल और अलायंस भी हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका अपनी तारीख में कई बार इस तरह के बहरानों से गुजर चुका है जिस तरह के बहरान से वो आज गुजर रहा है। द ग्रेट डिप्रेशन और ब्रेटन वुड्स सिस्टम का फेलियर आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ग्रेट डिप्रेशन पर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। अब तक अमेरिका ऐसे बहरानों से निपटने में फेल नहीं हुआ, कामयाब रहा है। जब फेल होगा तब फेल होगा, अभी नहीं हुआ। तारीख का सबक है कि किसी भी एम्पायर, सुपर पावर या सिविलाइजेशन को कोई भी उस वक्त तक बाहर से तबाह नहीं कर सकता जब तक वो अंदर से पहले ही तबाह ना हो चुकी हो। तो इस तारीखी सबक को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे चंद और प्रेसिडेंट्स आए तो यकीनन अमेरिकन डॉलर तो क्या, अमेरिकन मिलिट्री माइट को भी जंग लग सकता है, वो भी ढेर हो सकती है। मगर फिलहाल मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में इसका कोई इम्कान नहीं। ब्रिक्स का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मुल्क चीन है। इसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज भी अमेरिका है और चीन की अपनी $500 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड अमेरिका के साथ ही है और ये सारी की सारी US डॉलर में बैलेंस होती है। अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन पावर को एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो अमेरिकन डेट सीलिंग से है। इसकी साइंस बिल्कुल और है। इसमें बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है। इस पर आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ देखिए रोमन एम्पायर का अरूज ज़वाल क्या था और इस क्लिक पर आप हमारी उन 100 किताबों की जारी सीरीज़ देख सकते हैं जिन्हें आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए।